حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے تو حکیم الاسلام حضرت اقدس قاری طیب صاحب قدس سرہ سے بھی خانقاہ میں جو نماز پڑھنے آتے تھے، گاؤں دیہات کے بھی، قصبے کے بھی لوگ آ جاتے تھے، اور قصبے کے لوگوں کے جوتے کتنے صاف ہوں میں پتہ ہی، قصبے اور دیہات کے جو کاشتکار لوگ ہوں جتنا وزن جوتے کا ہوگا اتنا ہی ہے، وہ جو اس کے ساتھ مجاور اور لواحقات لگے رہتے ہیں اتنا ان کا ہوگا۔ قاری طیب صاحب قدس سرہ جیسے سراپا جمال، اس قدر خوبصورت تھے کہ کمال تھا ان کی خوبصورتی کا، اور وہ جوانی ہی کا زمانہ تھا۔ خود راوی ہیں کہ جب مجھے دارالعلوم میں محتم بنا دیا گیا، حضرت تھانوی قدس سرہ سے تو رجوع ہو ہی چکے تھے دونوں حضرات، مفتی شفیع صاحب نے واللہ مرکزو بھی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو میرے دل میں کچھ عجب سا پیدا ہوا۔ اب یہ حضرات تو طالب تھے، جیسے کوئی مریض طالب ہوتا ہے شفا کا، تو جہاں اسے کوئی بیماری کمزوری دکھائی دی فوراً جاتا ہے معالج ڈاکٹر کے پاس، صاحب اب تک تو مجھے فائدہ ہوا تھا لیکن یہ تو مجھے اتنے دنوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں تو اصلاح کے طالب بھی نہیں ہوتے لوگ، پتہ نہیں کس چیز کے طالب ہوں، ورنہ مرض بتا میں، اور بقول حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ ایسے چھپاتے ہیں اپنا مرض، بلی کے گوہ کی طرح چھپاتے ہیں۔ سب سے چھوٹی چھوٹی بات پہلے بتائیں گے، نماز میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، بدنگاہی نہیں بتاتے، میلان ان الامرد یہ نہیں بتاتے، اور اسی طرح سے بد زبانی نہیں بتاتے، اور جو اندر رذائل ہیں وہ نہیں بتاتے، نماز میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، یہ بتانے۔ واہ بھائی واہ، ایسا جیسے کوئی خدا نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے، ہو تو کوئی شخص ٹی بی کا مریض، یا خدا نہ کرے اور کسی اور مہلک بیماری میں مبتلا، اور ڈاکٹر سے جا کے کہے ڈاکٹر صاحب مجھے صبح شام چھینک بہت آتی ہے، کچھ نزلے کی دوا دے دو۔ وہاں سب سے پہلے سب سے خطرناک بیماری کو بتائے گا، اور یہاں خطرناک بیماری کو سوچا اچھا خود ہی ٹھیک ہو جاؤ، اچھا خود ہی ٹھیک ہو جاؤ، بتانا نہ پڑے۔ پتہ نہیں کیوں کہیں سمجھتا ہے کیا کہ یہ خادم اصلاح حقیر سمجھے گا؟ شیخ اور مرشد ہی کیا ہوا جو حقیر سمجھے؟ جیسے معالج اپنے مریض کو حقیر نہیں سمجھتا، توجہ بڑھ جاتی ہے، جیسا زیادہ بیماری میں مبتلا ہو تو اسی طرح جو خادم اصلاح ہوتا ہے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے بھائی، اور ہمراز ہوتا ہے جیسے معالج ہمراز ہوتا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے لکھا، میں فوراً تھانہ بھون آ جائیے، بلا لیا، اور اس موقع سے خود راوی ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں میں جو نمازی جو آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے ہر نماز میں۔ فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے یہ سجھایا، جو صاف جوتی ہوتی جوتے ہوتے انہیں تو کر دیتا، لیکن جو ذرا گندے ہو، حالانکہ وہاں اتنے گندے بھی نہیں ہوتے ہوں گے لیکن پھر بھی کا جی نہیں چاہتا تھا ہاتھ لگانے کو، وہ تھے بھی تو سراپا جمال، اس قدر نفیس اور سراپا نفاست، بس زیادہ تمہیں کیا بتاؤں، میں نے تو دیکھے ہیں الحمدللہ۔ حضرت مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ بعض لوگ حضرت کے پنجے کو دیکھتے اور کبھی ہاتھ لگا کے حضرت کتنے خوبصورت ہیں، حضرت یہ کتنے خوبصورت ہیں، حضرت یہ کتنے خوبصورت، اور محتم صاحب مسکراتے رہتے، ہنستے رہتے۔ بس اس سے تمہیں نہیں بتاتا، مجھے تو اور بہت واقعات معلوم ہیں، سراپا جمال تھے۔ کیا ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت نکل رہے تھے، حضرت نے دیکھ لیا کہ جو صاف صاف جوتے جوتیاں تھی وہ تو میں نے سیدھی کر دی، اور بقیہ انہیں کہا میاں مولوی طیب کیا یہ جوتے ہی جوتے ہیں اور یہ جوتے نہیں ہیں، یہ جوتیاں فرمایا؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ حب جاہ کی جو بات ہے یا عجب کی بات فرمائی، یہ رذیلہ سب سے آخر میں نکلتا ہے دماغ سے۔ اب حضرت نے کس طرح فرمایا تھا ایسا مؤثر ہوا، فرماتے ہیں بس اس دن تو میں مر مٹا، اور اس کے بعد سے کوئی اس طرح کا خیال نہیں ہوا۔ اس طرح کراتے تھے لوگ اصلاح۔ اب کہاں، اب تو اگر کوئی کہہ دیں گے تو کہتے ہیں حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اصلاح کی، تو کیا صحابہ بھی ایسے ہی تھے جیسا تو ہے؟ یہ نہیں دیکھتا، وہ شیخ ہی کی اصلاح شروع کر دیں
اپنے مسلم اور مرشد ہی کی اصلاح شروع کر دیں. حضرت والا شاہرد قدس الروح فرماتے تھے نا، تعجب ہے، کہتے بھائی کیا بات ہے بھائی، کہے کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں اصلاح کے لیے آئے. ارے بھائی اپنی اصلاح کے لیے آئے یا ہماری اصلاح کے لیے آئے ہو؟ دعوت الحق والوں کی اصلاح کے لیے. ایسے فرماتے ہیں قاسمیوں کو دیکھا تو برتن وہیں کے وہیں چھوڑ کے اٹھ گئے، دسترخوان وہیں چھوڑ کے اٹھ گئے. کئی دن تک حضرت سمجھاتے، جب دیکھتے کہ بات اچھا ہے بھائی بس اب ٹھیک ہے، اب اگر کل تک صحیح نہیں ہوں گے اٹھائیے یہاں سے بستر. ہاں پھر تھوڑی دیر تو مانوس کرتے تھے. آپ اگر ٹھیک اصلاح نہیں کرتے کہتے اصلاح کے لیے آئے. کس کی اصلاح کے لیے آئے ہو؟ پھر تو حضرت شیر کی طرح گرجتے تھے. اب جو گرجتے تھے اب سیدھے ہو جاتے تھے بس. ہاں گنے سے بھی تو رس نہیں نکلتا جب تک کہ اس میں دے کے پیڑا نہ جاوے. ہاں مرشد جانتا ہے کہ کہاں سختی مناسب ہے اور کہاں نرمی مناسب ہے. اور درستی و نرمی بہم درب است جو فاسد کے جراح عمر ہم نے است. اور شیخ ہے بھی وہی، دین انبیاء کا سا تو تدبیر اطباء کی سی. انجیکشن کہاں لگانا ہے، نشتر کہاں چلانا ہے، آپریشن کہاں کرنا ہے، اور گولی سے کہاں کام چلے گا. ہر ایک کے لیے الگ الگ. خاندانی شفا خانہ میں تو ہوتا ہے ایک ہی نسخہ سب کے لیے. اب تو لوگ شیخ کی اصلاح شروع کرنے یا بھاگ لیں گے، یہ بھی کوئی ضروری. یہ مولانا روم نے اس کا بھی قصہ لکھا ہے. وہ شیر کی تصویر گدوانے کے لیے جو پہنچا تھا ایک شخص کے پاس کہ میری پشت پر شیر کی تصویر گود دے. اب جب گودتے ہیں گودنا تو اس میں چوکے لگاتے ہیں. اب اس نے گودنا شروع کیا. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کا چہرہ بنا رہا ہوں. ارے بھائی چہرے کے بغیر شیر نہیں بن سکتا، چھوڑ دیں چہرے کو. جب تھوڑی تکلیف سی ہوئی تو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے گودنا شروع کیا. ارے بابا کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف تو ہوگی ہی. تو کہا اس کے پیٹ بنا رہا ہوں. واہ، پیٹ کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا. اب جب بھی وہ کچھ بناتا جب بھی اسے اعتراض شروع کر دیتا. کہا پیٹ بنا. کیا پیٹ کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا؟ اب کہا پیر بنا رہا ہوں. واہ، پیر کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے جو یہ واقعہ لکھا ہے مقصد یہ واقعہ نہیں ہے. اور پھر وہ اشعار لکھے ہیں چوں به یک زخمه تو پرکینا شوی از کجا بے سیقل آئینا شوی. اور چوں به ہر زخمه گریزانی ز عشق تو بجوز نامے چمیدانی ز عشق. ہاں وہ پہلے وہ لکھا. ان کے اشعار ہیں کہ اس کا مطلب تم ایسا شیر گدوانا چاہتے ہو جس کا نہ چہرہ ہو، نہ پیٹ ہو، نہ پیٹھ ہو، نہ پیر ہو، نہ سر ہو، نہ کچھ ہو. کہتے ہیں سر کے دید این چنی شیر خدا ہم نے آفرید. شیر گود دو ایسا شیر اس کے سر بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو، چہرہ بھی نہ ہو. ایسا تو اللہ نے بھی نہیں پیدا کیا. تو اسی طرح تم یہ چاہتے ہو تمہاری منشا کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اصلاح ہو جائے. ایسے کہیں نہیں ہوگی اصلاح. لیپا پوتی تو ہو جائے گی، پیر کے ہاں پڑ جاؤ گے، ہاں اصلاح نہیں ہوگی.